على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر ناظر اور غیب نہ رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ قبلہ رضوی صاحب بھی اپنے مخصوص انداز میں محفل کے جذبات کو حضور کی محبت میں خوب بلندیوں پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو سجانے پر، آنے والوں کو آنے پر جہاں اجر عظیم عطا فرمائے وہاں آپ سب کے مقدروں کو بھی سجا ڈالیں، کیونکہ رات کا کافی حصہ گزر بھی چکا ہے۔ میں مختصر وقت میں وقت کے اعتبار سے اختصار سے میں حضور کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ آپ کی بھرپور توجہ مجھے اپنے بیان میں درکار ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت شان کو بیان فرمایا۔ وہ ایک آیت ہے لیکن اس میں عظمت مصطفیٰ کا اتنے مفاہیم ہیں، اتنے انداز ہیں، اتنے انداز سے حضور علیہ السلام کی شانوں کا اس میں اظہار ہو رہا ہے جس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب جب اللہ کریم نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے، جب اللہ کریم نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا، اپنے عزت کو بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور عالمین کو پالنے والا ہے۔ جب یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں عالمین کی وسعتوں کا اظہار ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا بیان ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا اہل علم کو ادراک ہو گیا کہ اس میں عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، عالمین سے مراد کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو پتہ چلا کائنات میں جہاں بھی جو بھی جدھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ اس میں جہاں اللہ کریم کی شان موجود ہے کہ وہ عالمین کو پالنے والا ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس کائنات کے ذرے کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ اب عالمین کی وسعتیں کیا ہیں؟ انبیاء بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، نبی رسول بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، ملائکہ بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، جنت والے بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، عرشی بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، فرشی بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو رب کہہ کے پکارتا ہے، تمام کائنات کا خالق وہ ہے۔ محدثین کہتے ہیں 18,000 یا کچھ کے نزدیک اگر 70,000 یا جتنے بھی عالمین ہیں، جس کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے بھی عالمین ہیں کائنات میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، جتنی دنیا کا لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ پلینٹ ہے یہ پلینٹ ہے، اس سے کئی زیادہ عالمین میں، یعنی جہاں بھی جو کچھ کوئی ذرہ بھی اگر ایگزسٹ کرتا ہے نا، اللہ اس کا رب ہے تو وہ عالمین میں شامل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں عالمین کی جب وسعتوں کا لوگوں کو اندازہ ہو گیا نا، جب لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ عالمین کی وسعتیں کیا ہیں، عالمین
عالمین کا احاطہ کیا ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے وہ عالمین میں شامل ہے، ہر زمانہ بھی شامل ہے، ہر مقام بھی شامل ہے، تمام زمانہ مقام عالمین میں شامل ہے۔ جب سب کو اچھی طرح سے ادراک ہو گیا نا کہ عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں اور کیا ہے، پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ جو تمہیں اتنی بڑی سلطنت نظر آتی ہے نا، یہ جتنے بھی عالمین ہیں نا، یہ جیسے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا میں رب نہیں، تو جس کا میں رب ہوں وہ عالمین میں شامل ہے، سب کچھ عالمین میں شامل ہے۔ تو آپ جان لو جیسے کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، اس طرح کائنات کا کوئی ذرہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت کی سلطنت سے باہر نہیں ہے۔ اس طرح ساری کائنات کی سلطنت میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ جیسے ہر ذرے کا میں رب ہوں، میری عطا سے میرے حبیب علیہ السلام ہر ذرے کے لیے رحمت ہے۔ وہ عرشیوں کا رب ہے، یہ عرشیوں کے لیے بھی رحم ہے۔ وہ فرشیوں کا رب ہے، یہ فرشیوں کے لیے بھی رحم ہے۔ وہ جنت والوں کا رب ہے، یہ جنت والوں کے لیے بھی رحم ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جو میری مصطفیٰ کی سلطنت سے باہر ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب محدث مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب رحمت للعالمین فرمایا تو اب تمام امور رحمت خاص ہو گئے ذات مصطفیٰ کے ساتھ، کیونکہ کائنات کا ذرہ رحمت کا محتاج ہے۔ تو مفسرین نے کہا اس آیت سے اللہ کریم نے رسول اللہ کو حجت اللہ علی العالمین بنا دیا، یعنی عالمین کے لیے اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ، واحد وسیلہ، واحد ضرورت میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اب رسول اللہ کی تمام عالمین کو ضرورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے میرے مصطفیٰ کی شان جیسے کسی کی شان نہیں ہے نا، جیسے میرے مصطفیٰ کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے نا، جیسے میرے مصطفیٰ کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے نا، اب میری جتنی تقریر ہوگی اس میں کچھ اور آپ کو شاید نہ ملے، وہ قرآن و حدیث سے ہوگی، محدثین اور مفسرین کے سنجیدہ اور اہل علم کے سنجیدہ تبصرے ہی ہوں گے۔ یہ میری خامی ہے یا کیا مجھے پتا نہیں، آپ کو اسی میں محظوظ اپنا عزت لینی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے شان عطا فرمائی نا، تو جیسے شان بے مثال عطا فرمائی، جیسے مقام بے مثال عطا فرمایا، جیسے اولاد بے مثال عطا فرمائی، جیسے رتبہ بے مثال عطا فرمایا، جیسے سب کچھ بے مثال عطا فرمایا، ویسی شان اور سلطنت اور رحمت بھی اللہ نے مصطفیٰ کو بے مثال ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی سلطنت اتنی ہے کہ آج سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ مقام نہیں ملا۔ ہر نبی کا مقام بہت بلند ہے، ہر نبی کا رتبہ بہت بلند ہے، ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، لیکن جو شان رحمت اللہ نے میرے نبی کو دی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اس کو علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان، علامہ اسماعیل حقی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جو شان رحمت اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ تمام نبیوں سے بھی بلند ہے۔ کہا کیسے؟ افتخار رضوی صاحب علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا نا قرآن میں، جب قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے پہلے تشریف لائے ان کا ذکر کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا رحمتن منا۔ کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ رحمتن منا۔ یہ علمی نقطے ہیں لیکن میں بہت آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کی روح میں چل جائے گی انشاءاللہ۔ کہا کہ رحمتن منا، وہ کیا ہے کہ یہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ رحمتن منا، وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ سمجھ آئی؟ اب آپ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں امور رحمت کے لیے ان کو مخصوص حصہ ملا ہے، یعنی جس معاملے میں وہ رحم کر سکتے ہیں نا، امور رحمت کے لیے کسی کو مقصد دیا جاتا ہے نا، اس کے امور ہوتے ہیں کہ یہ امور تم نے ادا کرنے ہیں، امور رحمت کے لیے ان کو مخصوص حصہ ملا ہے۔ پھر جن پر رحم کرنا ہے اس کے لیے مخصوص امت ملی ہے۔ اب جتنے عرصے کے لیے رحم کرنا ہے اس کے لیے محدود عرصہ ملا ہے، اور جتنے لوگوں پر رحم کرنا ہے اس کے لیے محدود لوگ ملے ہیں، جتنے زمزمی پہ رحم کرنا ہے محدود خطہ ملا انبیاء کو۔ تو کہا رحمتن منا، یہ ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، یعنی رحمت کا حصہ لے کے آئے ہیں، رحمتوں میں سے ایک حصہ لے کے آئے ہیں، رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا رحمتن منا، وہ رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ یہ بھی کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، وہ روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے مقام کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا رحمتن
منا، یہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. لیکن سیالکوٹ والوں، مراکی والوں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں ان کو کہا رحمتن منا، وہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. یعنی امور مخصوص، امت مخصوص، وقت مخصوص، خطہ مخصوص، امور رحمت مخصوص، مطلق کر کے کہا رحمتن منا. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو فرمایا رحمتن للعالمین. کہا یہاں مقید کر کے بیان نہیں کیا، مقید کر کے بیان نہیں کیا، غیر مقید طور پر بیان کیا. کہا رحمتن للعالمین. یہ رحمتوں میں سے ایک رحمت نہیں، یہ سراپا رحمت ہے. وہ رحمت میں سے ایک رحمت تھا، یہ سر سے لے کر پیر تک رحمت ہے. وہ رحمت کا حصہ تھا، یہ رحمت کا مظہر عطب ہے. اسماعیل حقی کہتے ہیں فرق عظیم، یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. ایک رحمت لے کے آ رہا ہے، ایک سر سے لے کے پیر تک رحمت بن کے آ رہا ہے، رحمت بن کے آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ان کی کہا کہ رحمتن منا. اب جن لوگوں پہ ہمیں رحم کرنا ہے وہ مخصوص ہے، جتنوں پہ رحم کرنا ہے وہ مخصوص ہے، جس دور میں رحم کرنا ہے وہ مخصوص ہے، جس امور میں رحم کرنا ہے وہ مخصوص ہے. لیکن کہا رحمتن للعالمین. ان کی ضرورت پہلے جتنے انبیاء ہیں نا، ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ان کی امت کو تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ان کی امت کو تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت ان کی امت کو تھی، کیونکہ وہ اپنی امت کے لیے راہب تھے. لیکن یہ عالمین کے لیے راہب ہے. ان کی ضرورت اتنی ہے کہ جبریل کو بھی ان کی ضرورت، میکائیل کو بھی ان کی ضرورت، اسرافیل کو بھی ان کی ضرورت، اسرائیل کو بھی ان کی ضرورت، ارے آدم کو بھی ان کی ضرورت، موسیٰ کو بھی ان کی ضرورت، ابراہیم کو بھی ان کی ضرورت، اسماعیل کو بھی ان کی ضرورت، زمین والوں کو بھی ان کی ضرورت، آسمان والوں کو بھی ان کی ضرورت، ارے فرشتوں کو بھی ان کی ضرورت، سدرہ والوں کو بھی ان کی ضرورت. کہا میری ساری خدائی جس ذات کی محتاج ہے اسے محمد رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عیسیٰ علیہ السلام رحیم ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو ان پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ان پر ایمان لائے، ورنہ پہلے انبیاء علیہ السلام صرف ان کے لیے رحمت تھا جو ان پر ایمان لائے. اگر کسی نے ان کے سامنے آ کر ان کی توہین کی تو علماء تشریف فرما ہے قرآن میں انبیاء کی دعائے ضرر کا بھی ذکر موجود ہے. انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر کی جس کے سبب اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. اچھا، جب تک امت ہے تو رحمت ہے، امور رحمت ہے. امت ختم تو عیسیٰ علیہ السلام آج بھی رحمت ہے، ہر نبی آج تک رحمت ہے. امت ختم تو نبی تو رحمت رہے گا، لیکن امور رحمت ان لوگوں کے لیے منقطع ہو جائے گی. امور رحمت جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے جس پر امت میں رحم کرنا تھا، نبی احمد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندہ ہے. تمام انبیاء اور تمام انبیاء رحمت ہیں، لیکن امور رحمت ان کے لیے تھے جو ان کی امت تھی. ٹھیک ہے، امت ختم تو امور اب جو ہے وہ جن پر امور تھے جن پر رحم کرتے تھے وہ سارے قبروں میں چلے گئے جن پر رحم کرنا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لائے نا تو مفسرین نے کہا رحمت للعالمین مطلقاً. کہا رسول اللہ کی رحمت کو حد میں بیان نہیں کیا کہ ملنا ہے یا اتنے دور کے لیے تھا یا اتنے دور کے لیے تھا. حضور نے فرمایا ہے، حدیث موجود ہے کہ ہر نبی ایک مخصوص دور مخصوص خطے کے لیے لا یعدوہا، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہاں مفسرین کہتے ہیں رحمت للعالمین مطلقاً. میں بڑے آسان کر کے سمجھاؤں گا. کہا یہاں مطلق ذکر کیا. اب میں جس لیے یہ ساری تمہید مانی منا کا ذکر کیا، اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں، اب آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گی. اب مفسرین نے کہا لہذا پتا چلا کہ ہر لمحہ، ہر عالم، ہر لمحہ رحمت کا محتاج ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی رحمت اور عالمین یہ لازم و ملزوم ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی رحمت کا اور عالمین کا تعلق ٹوٹ جائے نا تو یہ عالم فنا ہو جائے. اب رسول اللہ صرف ایک دور کے لیے رحمت نہیں تھے، رحمت للعالمین کہا. عالمین میں ہر زمانہ بھی شامل ہے، ہر مکان بھی شامل ہے. اب ہر زمانے کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر مکان کو رحمت کی ضرورت ہے. اگر ایک لمحہ بھی اللہ کی رحمت نہ ہونا تو کائنات کا سلسلہ درب دھرب ہو جائے. یہ سورج نکلنے میں رحمت کا محتاج، یہ چاند چمکنے میں رحمت کا محتاج، یہ بارش برسنے میں رحمت کی محتاج،
یہ اناج اگنے میں رحمت کا محتاج، تو اور میں کھانا کھانے میں رحمت کے محتاج، پانی پینے میں رحمت کے محتاج، یہ ہوا چلنے میں رحمت کے محتاج، ہم سانس لینے میں رحمت کے محتاج۔ اب رحمت للعالمین کون ہے؟ میرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ مفسرین نے کہا جو کہتے ہو نا رسول معاذ اللہ مر گئے، پتر ایک لمحہ بھی میرا رسول نہ ہونا تو تینوں لگ سمجھ جائے، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، یہ بارش برس نہ پائے، تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے، اگر نفس کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کے قدم سے جاری ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا کہ وہ چولا تھے، آپ بے سروں کو بھی برداشت کر لیں گے تھوڑی دیر۔ وہ چولا تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ جان ہے تو جان کی یہ جان ہے، تو جان ہے وہ جان ہے، وہ جان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات ہے۔ پتہ چل گیا نا، عالمین اور رحمت یہ کیا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور اللہ رحمت للعالمین 1 2 4 5 امور کے لیے نہیں، مطلقاً ہر تمام امور کے لیے مصطفیٰ کو بنا چکا ہے۔ اب اس کائنات کو باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے، اس کا شاگرد علامہ ابن قیم کہتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی کھا رہا ہے وہ مصطفیٰ کا محتاج ہے، کوئی پی رہا ہے وہ مصطفیٰ کا محتاج ہے، جو کائنات میں جینا چاہتا ہے وہ محتاج ہے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب ایک بڑی خوبصورت تفسیر افتخار رضوی صاحب امام بیضاوی نے بیان کی ہے، بڑی خوبصورت تفسیر ہے رحمت للعالمین کی۔ مشکل ترین الفاظ سے میں اس کو بڑا آسان کر کے آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رحمان ہے نا، اللہ رحیم ہے نا، اللہ کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا اللہ کتنا کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا رب کریم ہے اور حیا کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کوئی میرے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے اور میں اسے خالی چھوڑ دوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جس پہ دعا کا دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے قبولیت کا بھی دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کا مقدر نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹھوکر گرے تو دنیا کے آگے نہیں گرتے، اللہ کا حضور ہاتھ پھیلا لیتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا نا، وہ یہ یقین رکھے کہ وہ اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی ضرور کھولے گا۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ کتنا کریم ہے۔ فرماتا ہے بندے جب تو مجھ سے مانگے گا نا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہیں یا سمندروں کی وسعتوں تک ہے، یا سمندروں کی گہرائیوں تک ہیں یا زمین کی وسعتوں تک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو مجھ سے مانگے گا نا تو مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اسی کریم رب نے نا، اسی کریم رب العالمین نے ہمیں رسول بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کریم ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے امام بیضاوی نے، وہ کہتے ہیں اللہ کریم ہے لیکن اللہ کی رحمت میں رکت نہیں ہے، اللہ رکت سے پاک ہے، اللہ روتا نہیں ہے، اللہ تڑپتا نہیں ہے، اللہ بے چین نہیں ہوتا، اللہ رکت سے پاک ہے۔ اللہ روتا ہے نہیں، اللہ تڑپتا ہے نہیں، اللہ بے چین ہوتا ہے نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ یہ رونا تڑپنا اور جو ہے بے چین ہونا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی زبان میں نہیں ہے، اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ روتا نہیں ہے، اللہ تڑپتا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بے چین نہیں ہوتا،
امام بیضاوی کہتے ہیں رسول اللہ کی رحمت میں امت کے لیے رکت ہے. جیسے ماں بچے کو دیکھ کے تکلیف میں تڑپ سے رو پڑتی ہے نا، جیسے اگر بچے کو ماں دیکھے تو تڑپ کے رو پڑتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو تکلیف سے لجا دے. کہا رسول کے لیے اپنی امت سے محبت اتنی ہے کہ رکت ہے. اگر رسول اللہ اپنے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھے تو تڑپ کے بے چین ہو کر رو کے کہتے ہیں یا اللہ میری امت پر رحم کر. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ کیا چہلنا اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے. اسی رحمت للعالمین پہ اسی کلام کا ایک اور شعر پڑھ دو. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا. تو کیا ہوا؟ دریا بہا دیے، تر پہ بہا دیے، دریا بہا دیے. کہاں ان کی رحمت میں رکت ہے. اگر مصطفیٰ اپنی امت کو تکلیف میں دیکھے نا تو جیسے ماں تڑپ کے رو پڑتی ہے نا، اس طرح تڑپ کے رو کے کہتے ہیں رب ہب لی امتی. حضرت ایسے نہیں کہا، لب پہ جان ہی رہا، امتی 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 تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اور سیالکوٹ والا جتنی تم رسول سے محبت کرتے ہو نا، اس سے 1000 گنا زیادہ تمہارا رسول تم سے محبت کرتا ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، رسول اللہ انفسکم، کیا ہے آگے؟ عزیز علیہ ما عنتم. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی امت، ہم نے تمہیں رسول ہی ایسے دیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. یہ جو اتنی شانوں والا رسول ہے نا، یہ جو تمام نبیوں کا امام ہے نا، یہ جو میرا حبیب ہے نا، یہ جو ساری خلقت کا سلطان ہے نا، یہ جو سب نبیوں کا امام ہے نا، میرے حبیب کے غلاموں یہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے. یہی تو وجہ ہے دنیا میں آئے تو رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کرنا، میری امت پہ رحم کرنا. معراج میں گئے تو رب حب لی امتی. جس وقت رسول اللہ کو دیکھو غاروں میں روئے تو رب حب لی امتی. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں ساری ساری رات روتے، ہاتھ اٹھاتے تو رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت پہ رحم کرنا. جب رسول اللہ نے ہم سے اتنا پیار کیا تو کیا ہمارے پہ یہ حق نہیں بنتا رسول اللہ کا کہ ہم اپنی جان مال اولاد سب سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کریں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گا یہ حق نہیں بنتا. تو اس ساری ناروں میں نہیں، اس کا عمل میں بھی اظہار ہونا چاہیے، عمل میں بھی اظہار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضور کی رحمت میں رکت ہے. جب حضور علیہ السلام نے پہلے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر پڑھا نا، کہ پہلے انبیاء نے کہا کہ یا اللہ گناہگار تیرے حوالے، نیکوکار ہمارے حوالے، گناہگاروں کا چاہے تو معاف کر، چاہے تو عذاب دے، نیکوکار ہمارے. حضور رو پڑے. حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے تو اپنی امت کے گناہگار بھی پیارے ہیں، میں ایسا کہوں گا نیکوکار تیرے حوالے، میری امت کے گناہگار مجھے دے دے اور ان پہ شفاعت کا اختیار دے دے، ان پہ شفاعت کا اختیار دے دے. عزیز علیہ ما عنتم. اس میں بڑی خوبصورت بات کر دوں، افتخار رضوی صاحب یہ مجمع تڑپ جائے گا عشق مصطفیٰ میں اس کی وہ تفسیر رکھنے لگا. عزیز علیہ ما عنتم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت میں تعطف ہے، یعنی بے حد کرم اور بے حد مہربانی ہے. اور اتنی مہربانی ہے، ہائے 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 ہائے، اتنی مہربانی ہے حضور کی طبیعت میں کہ حضور اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ میرا امتی مانگے گا تو میں دوں گا. حضور امتی کو بن مانگے عطا کرتے ہیں.
حضرت رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، اس کو کیوں اس چیز کا انتظار ہو کہ میری گلی میں کوئی آ کے مجھ سے مانگے تب دوں گا، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ حضور کی رحمت میں بے حد مہربانی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم کی سب سے بڑی پھر اللہ کیا فرماتا ہے، رؤوف عزیز علیہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اللہ نے فرمایا اب میں نے تمہیں ایسا رسول بھی دیا ہے جو تمہارے لیے حریص ہے۔ 15 منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے، لیکن پرواز مدینہ شریف جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں اس نقطوں میں بات کو لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے 15 منٹ میں جسم یہاں رہ جائے گا، روح گنبد خضرا کا سلام کرے گا انشاءاللہ۔ بڑی توجہ سے سننا، حریص علیکم، رسول ایسا دیا ہے جو تمہارے لیے حریص ہے۔ افتخار عزیز صاحب، حریص کا آسان معنی پتہ ہے کیا ہے؟ دل نہ بھرنا۔ کسی کا کھانے سے دل نہیں بھرتا، کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا، کسی کا جو ہے وہ دنیا میں اقتدار سے دل نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کے غلاموں حریص علیکم، میں نے تمہیں رسول ایسا دیا ہے جس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ اب اس میں تعتب کا اللہ نے فرمایا کہ حضور کی رحمت میں تعتب ہے، کہا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے دے دے کے دل نہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا، دل بھر گئے ممتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا۔ اس کی سب سے بڑی تعتب کا نام مفسرین، حضور کی رحمت میں تعتب ہے۔ اس کی بڑی دلیل مفسرین نے یہ کہا کہ حضور ہر غلام کی قبر میں آئیں گے۔ کیا غلام قبر میں جا کے رسول اللہ سے عرض کرے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائے؟ نہیں۔ کیا قبر میں جا کے غلام چٹھی لکھے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائے؟ نہیں۔ کیا غلام جا کے قبر میں اشعار پڑھے گا کہ ہو جائے چراغا یا رسول اللہ؟ نہیں۔ غلام قبر میں جائے گا۔ آپ کو پتا ہے قبر میں 3 سوال ہونے ہیں نا، من ربک من دینک کا جو پہلے 2 سوال ہیں، نہ امام بخاری نے لکھے ہیں نہ امام مسلم نے لکھے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قبر کے تینوں سوال برحق مستند کتب میں موجود ہیں، لیکن بخاری اور مسلم میں پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے 1 سوال کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب قبر میں جائے گا رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ رضوی صاحب نعرہ رسالت، میں اکثر سوچنے بیٹھ جاتا ہوں کہ امام بخاری نے پہلے 2 سوال کیوں نہیں لکھے؟ کتنی جلدی تھی امام بخاری کو اس سوال کی؟ کہا نکیرو بعد میں یہ دوسرے سوال رہے، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ اچھا بڑے غور سے سننا، یہ تعتب کیا ہے؟ کیا قبر میں جا کے غلام کہے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائے؟ نہیں۔ غلام تو قبر میں چلا جائے گا، ہم نے قبر میں چلے جانا ہے۔ غلام قبر میں جائے گا تب دیکھے گا سارے عزیز و اقارب دفنا کے چلے گئے، دنیا میں جس اولاد کی خاطر سب کچھ کیا آج وہ مٹی کے نیچے دبا کے چلے گئے، جن ماں باپ کی خاطر کا سب کچھ کیا جو جان سے زیادہ سینے سے لگا کے رکھتے تھے وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، جن یاروں کے پیچھے سارا وقت برباد کر دیا وہ قبر میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، جن عزیزوں کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارتا تھا وہ قبر میں مٹی میں دفنا کے چلے گئے۔ غلام کی آنکھ کھلے گی، غلام اندھیری قبر دیکھ کے گھبرا ہی رہا ہوگا، اتنے میں قبر میں اجالا ہو جائے گا، رسول اللہ تشریف لے آئے گے، انسان رسول اللہ کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا، یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو دنیا میں مچلتا تھا، نہ دل دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، آپ کے ذکر میں مصروف رہتا تھا، یا رسول اللہ آپ کا ذکر کرنا ہی میرا دین تھا اور ایمان تھا، یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کا نام سن کے جمعہ کرتا تھا، آپ پہ درود بھیجا کرتا تھا، یا رسول اللہ برا قبر میں آیا تو آپ خود یہاں تشریف لے آئے، یا رسول اللہ دنیا میں آتے نا، دنیا میں آتے تو اپنے گھر کو سجاتا، یا رسول اللہ ایسی مہمان نوازی کرتا کہ انتہا کر دیتا، یا رسول اللہ اپنی دستار سے آپ کی نالین صاحب کرتا، یا رسول اللہ عزت کی مسند لگاتا، یا رسول اللہ بہترین کھانے بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا، یا رسول اللہ
जश्न ऐसा मनाता कि जहाल देखता हबीब का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। या रसूल अल्लाह, अपना आप भी बेचना पड़ता ना तो बेच के मेहमान नवाजी के सारे नखरे सारे जो अंदाज होते हैं वो पूरे करता। या रसूल अल्लाह, आप आए भी तो कब्र में, यहाँ तो बिठाने की भी जगह नहीं है। सरकार दुनिया में आते तो ऐसा इस्तकबाल करता है कि दुनिया देखती। या रसूल अल्लाह, कब्र में तो मेरे पास पेश करने को कुछ नहीं है, बिठाने को जगह नहीं है, सरकार क्या पेश करूं। अब आया रहमतुल लिल आलमीन। रसूलुल्लाह फरमाए कि मेरे गुलाम, मैं कुछ लेने नहीं आया, तुम्हें कब्र में अकेला देखा तो मदीने से चला। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्ता क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के बाद। हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन की एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि हुजूर ने हर गुलाम की कब्र में आना है। अच्छा, मुहद्दिस ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन जो है ना, ये मंसूब आया है, ये मफूल लहू है। यहाँ रहमतन जो है ये मफूल लहू है, और इससे माना ये है, इसमें अलिफ लाम है, इससे मफूल लहू है। इससे माना ये है, अगर ये मफूल लहू है तो मुफस्सिरीन कहते हैं इसका माना ये होगा, ये काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में कहते हैं कि इसका माना मैं आपको आपके अल्फाज बताता हूँ। आपने फरमाया इसका माना ये होगा कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, आपको हमने तमाम जहानों के लिए अपनी रहमत का वाहिद वसीला और जरिया बना के भेजा। तमाम जहानों के लिए वाहिद वसीला रहमत का कौन है? मुस्तफा की जात है। अब अर्शियों को भी रहमत की जरूरत है, फर्शियों को भी रहमत की जरूरत है, अंबिया को भी रहमत की जरूरत, उम्मतों को भी रहमत की जरूरत, फरिश्तों को भी रहमत की जरूरत। अल्लाह ने फरमाया जिसको रहमत की जरूरत है ना आलमीन में, पिछलों में जिसको थी, आज जिसको है, आइंदा जिसको होगी, जो मेरी रहमत का मोहताज हुआ है या होगा, उसके लिए वाहिद वसीला है और रहेगा वो कौन है? वो मुस्तफा की जात है। कहा मुस्तफा की जात अक़दस के बगैर अल्लाह की रहमत पाना मुमकिन ही नहीं है। समझ आई? अब क्या मुफस्सिरीन कहते हैं, इससे पता चला रसूलुल्लाह कायनात के लिए इल्लत गई है। सिर्फ ये नहीं कि कायनात कायम रसूल की रहमत से है, बल्कि यह कि कायनात बनी भी रसूल की रहमत से है। जैसा कि हुजूर ने खुद कहा, इमाम दरमी ने नकल किया, लौला कलामा खलक़तु दुनिया। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने नकल किया, लौला कलामा खलक़तुल अफ़लाक। और कहा कि लौला कलामा खलक़तु दुनिया, लौला कलामा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलामा खलक़तुल कायनात। मेरे हबीब अगर आपको ना बनाता ना तो दुनिया ना बनाता, आपको ना बनाता तो आसमान ना बनाता, आपको ना बनाता तो कायनात बनाता ही नहीं। कायनात बनी भी तो रहमत मुस्तफा से बनी। रहमत मुस्तफा की एक और आला तफसीर बताऊं। अल्लाह ने फरमाया, जो तुम मुझे जानते हो ना, जो तुम कहते हो ना कि मैं अल्लाह की सजदा करूंगा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाता है पहले ये तो देख लो मुझे जानते किसकी वजह से हो। अल्लाह फरमाता है ये जो लोगों तुम मुझे जानते हो ना, ये जो तुम मुझे सजदे करते हो ना, ये जो तुम अल्लाह अल्लाह करते हो ना, सियालकोटिया, या जो तुम राम राम के बजाय अल्लाह अल्लाह करते हो ना, ये भी रहमत है मुस्तफा की, ये भी रहमतन लिल आलमीन की तफसीर है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है लौला कलामा अज़हरतु रबूबिय्या। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम अगर आपको ना बनाता ना तो मैं लोगों को क्यों बताता कि मैं कौन हूं? अगर आपको ना बनाता तो मैंने अपने बारे में भी किसी को बताना ही नहीं था। अगर आज हम अल्लाह को जानते हैं, यह भी रहमत है मेरे मुस्तफा की। और ये हुजूर ने खुद फरमाया कि न सिर्फ कायनात बनी मेरी वजह से, बल्कि चल भी मेरी वजह से रही है। हुजूर ने फरमाया 3 हदीस में बात खत्म, 2 हदीस और 3 आयात के तर्जुमे में बात खत्म कर ली। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। बुखारी में हदीस मौजूद है। अगर हुजूर इतना भी फरमाते ना इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती,
کہ میں دینے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو بات ختم تھی۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم۔ یہ انما میں بڑا مفہوم ہے، یہ انما کلمہ حصر ہے۔ جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں نا، اگر کوئی کہے بھائی کہ میراکی وال میں محفل ہو رہی ہے، ادھر حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس میں حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہوگا، لیکن ممکن ہے کسی اور کا بھی ہو۔ سمجھ آئی نا؟ سیدھے اچھا۔ اور 21 نومبر کو یہاں بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں صرف میرا نہیں تھا، اس میں صرف میرا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی کہے کہ میراکی وال میں 21 نومبر کو محفل ہونی ہے، اعلان بھی سن لے، جو کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے عظیم الشان میراکی وال میں محفل ہوئی تھی انشاءاللہ نوید صاحب کے زیر اہتمام، وال انشاءاللہ عالمی میلاد کانفرنس انشاءاللہ اس مرتبہ پھر 21 نومبر کو میراکی وال میں ہوگی۔ اگر کوئی کہے بھائی کہ اس میں حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہے، تو اس میں سوال نکلتا ہے کہ کسی اور کا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ صرف حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہے، تو پتہ چل جائے گا اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، اس میں صرف حسان حسیب الرحمان کا خطاب ہے۔ جیسے اردو میں ہم صرف کہتے ہیں نا، اس طرح عربی میں انما یہاں کلمہ حصر کے طور پہ آیا ہے۔ حضور نے فرمایا خزانے اللہ کے ہیں نا، ان میں صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں، یعنی نبیوں کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، رسولوں کو ملا تو میں نے تقسیم کیا، رزق ملے گا تو میں تقسیم کروں گا، نعمت ملے گی تو میں تقسیم کروں گا، رحمت ملے گی تو میں تقسیم کروں گا، جنت ملے گی تو میں تقسیم کروں گا، اگر اللہ بھی ملے گا تو صرف میرے انما انا قاسم۔ اچھا میں اختتام پہ جاتا ہوں، اختتام پہ جاتا ہوں، 2 تفاسیر اور بیان کرنی تھی لیکن نہیں کروں گا، صرف اختتام پہ جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کی ایک اور بہت بڑی بات پتہ ہے کیا؟ حضور خود ہی رحمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما کے میں ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انما، اے لوگوں صرف میں ہوں، انما انا رحمت المحتاط، اے لوگوں صرف میں ہوں جو رحمت کی کامل صورت بن کے آیا ہوں۔ رحمت کا نام تو سنتے ہو نا، اگر رحمت کو صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، میں اللہ کی رحمت کی کامل صورت بن کے آیا ہوں۔ 3 آیات کے ترجمے اور تفسیر میں نے بات جلدی سے ختم کر دی، اس پر گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ کریم نے جب رسول اللہ کی رحمتوں کا بیان فرمایا نا، اس میں ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے، اگر پہلے امتیں جو ہیں وہ برائیوں میں پڑتی تھی نا، گناہ زیادہ کرتی تھی، تو قبلہ ان پہ عذاب آ جاتا تھا۔ اس امت میں ہر برائی بھی اگر موجود ہے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے غور سے سننا تمہیں مزہ آ جائے گا۔ میری یہ شان ہی نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور میں انہیں عذاب دوں، یہ بات ہے۔ ہاں، اگر یہ توبہ استغفار بھی کریں گے تب بھی ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ افتخار رضوی صاحب، اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں نا تو ہونا یہ چاہیے تھا، اگر توبہ استغفار کریں تو عذاب نہیں دوں گا، ہاں اگر آپ بھی ہوں گے تو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر آپ ہوں گے تو عذاب نہیں دوں گا، ہاں اگر توبہ اور استغفار کریں گے تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بات پہلے آتی ہے نا اصل وہ ہوتی ہے اولاً و ثانیاً، دوسری بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے توبہ استغفار اور عبادت اور حمد تسبیح کا ذکر بعد میں کیا، ذات مصطفیٰ کا ذکر پہلے کیا اور واضح کر دیا ذات مصطفیٰ ہر عبادت سے مقدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذات مصطفیٰ ہر عبادت سے مقدم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیزی سے بس اختتام پہ جاتا ہوں، میں نے بات تو یہاں تفصیل سے رحمت پہ کرنا چاہتا تھا، چلیں پھر جب انشاءاللہ کبھی اس علاقے میں آؤں گا تو رحمت کی اور کھلنے وقت میں تفسیر بیان کروں گا۔ ابھی وقت گزر چکا ہے، آپ نے سونا ہے اور میں نے سفر کرنا ہے، کل دن کو بھی ایک جگہ پنڈی سے آگے جا کے خطاب کرنا ہے، میں بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب رحمت کی ایک اور حسین صورت بیان کروں حضرت، ذرا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا آخری حصہ تلاوت ہے، میں بات کو ختم ہی کروں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح جو سورت ہے اس کا آخری حصہ بیان کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في ذكر الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بڑا غور کرنا ہے یار. فسبح بحمد ربك واستغفر، اس سے کیا مراد ہوا؟ اگر وہ فسبح بحمد ربك، اگر وہ تسبیح کریں گے بحمد ربك، اللہ کی حمد بیان کریں گے، واستغفر، بے شک بخشنے والا ہوں. فسبح بحمد ربك واستغفر، اگر وہ تسبیح کریں گے، حمد بیان کریں گے، واستغفر، توبہ کریں گے، انہ کان توابا، بے شک میں معاف کرنے والا ہوں. وعدہ نہیں کیا. سمجھ آئی؟ بڑے غور سے سننا. کہا فسبح بحمد ربك واستغفر، اگر وہ توبہ کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، واستغفر، توبہ کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، کیا؟ انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں. چاہوں گا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو کس کا زور ہے. لیکن کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھ کے سمجھ آئے گی. کہا کہ اگر توبہ کی اور استغفار کی تو انہ کان توابا، اور اگر رسول کے پاس چلے گئے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پہلی بات تو یہ عبادت میں اور تسبیح میں کہا انہو کان توابا، اور اگر رسول کے پاس جائیں گے تو فوراً اجر ڈبل کر دیا، توابا رحیما. لیکن اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، توبہ کریں گے، انہو کان توابا. وعدہ نہیں کیا کہ بخشوں گا، کہا بے شک بخشنے والا ہوں. سمجھ آئی؟ چاہا تو بخشوں گا، نہیں چاہا تو کوئی زور نہیں ہے. انہو کان توابا، وعدہ نہیں کیا بخشش کا، چاہا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو کسی کا زور نہیں ہے. لیکن کہا یا اللہ اگر تیرے حبیب کے پاس چلے گئے تب. کہا واستغفر لہم الرسول، اگر رسول کے پاس چلے گئے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ، لام تاکید کے لیے ہے. کہا پھر کوئی شک نہیں ہے، پھر I promise you، پھر وعدہ کرتا ہوں اگر رسول کے پاس چلے گئے تو پھر تواب بھی مجھے پاؤ گے، رحیم بھی مجھے پاؤ گے. تسبیح پہ وعدہ نہیں کیا، خالی توبہ پہ وعدہ نہیں کیا، خالی حمد پہ وعدہ نہیں کیا، لیکن اگر حبیب کے پاس جاؤ تو اللہ کہتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ، لام تاکید کے لیے ہے کہ پھر میرا وعدہ ہے ضرور پاؤ گے مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. پتہ چلا بات مصطفیٰ پہ مکڑی ہے، بات مصطفیٰ پہ ختم ہونی ہے، بات مصطفیٰ کے اوپر آ کے فیصلہ ہونا ہے. رسول اللہ سے رشتہ جوڑ دو، یہ جہاں بھی تمہارا، وہ جہاں بھی تمہارا. 12 ربیع الاول شریف کو عیدگاہ شریف میں عظیم الشان بیٹھ رہی ہے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. کسی کو وضو کی جلدی ہے تو جلدی اٹھ جائے، ورنہ 2 منٹ تشریف رکھیے. 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں عظیم الشان جشن آمد رسول کا انعقاد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ، جس میں انشاءاللہ اللہ کے کرم، حضور کی رحمت اور سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ ہزاروں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول عید ہے، عید منانے ہمارے پاس عیدگاہ میں آئیے اور ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیے. رضوی صاحب آخر میں 2 اشعار نہ پڑھ لیں حضور کی شان میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ورنہ میں خود بھی تھکا ہوا ہوں. میرے ساتھ مل کے پڑھیے اور انہی اشعار میں مائک چھوڑ دوں گا. اگر کوئی پروگرام باقی ہے تو وہ چل جائے گا، ورنہ دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. میں نے ابھی آرام نہیں کرنا، میں نے اپنے شہر میں جانا ہے، وہاں سے فوراً آگے ایک اور اجتماع میں جانا ہے. ابھی بھی کچھ محافل سے پروگرام سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں، خطاب کرتا ہوں. آپ نے میرے ساتھ ذرا پڑھنا ہے تاکہ میری بھی طبیعت فریش ہو جائے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی
तसद्दुक रसूल का भी जरा जोर लगवाते हैं। हाँ अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, वो जिसमें जरा मेरे साथ मिलकर कह अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, ताजदार खत्म रसूल जिंदाबाद। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, वही वाली कुल है, मुझसे कोई गलती हो गई तो अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम हम सबको मरते दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल रखे और वफादार रखे। तसद्दुक रसूल ने वैसे तो नात शरीफ पढ़नी थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारी जगहों से होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कुछ ताख़ीर हो गई तो इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह आऊँगा। तो कुछ ताख़ीर हो गई इस वजह से वक्त थोड़ा था, तो तसद्दुक रसूल आप सलाम पढ़ दीजिए और फिर इंशाअल्लाह दुआ रहमतों से नवाज़ें, मज़ीद बरकतें अता। 13 रबीउल